مکرم حاضرین مسجد و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے خطبہ مسنونہ میں جس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع سخن بنایا ہے، اس کی روشنی میں چند گزارشات آپ کی گوش گزار کی جائیں۔ حسب معمول اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا نامدار ارواحنا فی اللہ حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی تمام تر توانائیوں کو سمیٹ کر لوگوں مدینے گنبد خضرا کی جانب لگا کر کے جس طریقے سے میں پڑھا ہوں بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، اس وقت مراد اسلامی نئے مہینے کی آمد بھی ہے۔ ماہ جمادی الاخری کا آج پہلا چاند ہے، اور یہ چاند اور یہ مہینہ ویسے بھی پورا سال بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ وقت کی دامن میں وہ برکتیں نہ رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ ماہ رمضان کو گزرے، ابھی تو ایسا محسوس ہوا ہے کہ ہم نے اس کو چند مہینے پہلے یا 6 مہینہ پہلے اس کو الوداع کہا تھا، اور ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ ماہ رمضان بالکل ہمارے قریب آ پہنچا ہے، اراؤنڈ دا کارنر ہو چکا ہے۔ تو آج ماہ جمادی الاخری کا پہلا چاند ہے، اور یہ وقت کا تیزی سے بڑھنا، برکت کا نہ ہونا، یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ اس حوالے سے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 1400 سال پہلے اس وقت کی تیز رفتاری کے حوالے سے بتا دیا تھا، جہاں قیامت بہت قریب ہے، حساب و کتاب کا ایک بہت نزدیک آنے والا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نشانیاں روز روز ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ نشانیاں جو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، ان میں ایک نشانی یہ بھی بتائی اور حضور نے بتائی، اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ برکت کا وقت میں برکت کا ختم ہو جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے میں ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ وقت کی تمام اجزاء باہم مل نہ جائیں، باہم آپس میں جڑ نہ جائیں۔ فرمایا وہ کیسے؟ یہ کہ سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، دن ایک سال کی طرح، اور ایک سال فرمایا گیا محدثی مفسر اس کو تشریح کرتے ہوئے کہ ایک سال ماچس کی تیر کی طرح مل کر کے جل نہ جائے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ وہ نشانی ہے جو مخبر صادق نے بتائی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا آخر میں کہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وقت میں برکت ختم کی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ انسان کی گناہوں کی کثرت اور گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وقت میں سے برکت کو اٹھا لی جاتی ہے۔ تو بہرحال جہاں وقت میں تیزی ہو رہی ہے، ہماری زندگی ہمیں اپنے جو ٹھکانہ ہے آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ وہ قبر کا مرحلہ ہے۔ منازل آخرت میں سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے، ہمیں اپنی منزل سے وقت قریب بھی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان وقت کی ہمیں قدر و قیمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بقیہ زندگی کی سانسیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سانسوں کو اس کے ذکر میں اور اس کی محبوب کی یاد میں اللہ تعالیٰ وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رفیقان محترم، میں نے جس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع سخن بنایا، حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، جاء رجل الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملت، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ شخص آیا حضور کی بارگاہ میں اور کہا یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملت، مجھے ایسے عمل کی تلقین فرمائیں، مجھے ایسا عمل بتائیں اذا عملت، جب میں اس کو کروں احبنی اللہ و احبنی الناس، یا رسول اللہ آپ مجھے ایسے عمل کو بتائیں میں اس پر عمل کروں تو میں اللہ کا محبوب ہو جاؤں، وَأَحَبَّنِي النَّاسُ، اور میں لوگوں کا بھی محبوب ہو جاؤں۔ جب وہ ساری بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا، 2 چیزوں کو رکھا، ایک ایسا عمل بتائیں کہ جس کے ذریعے میں اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بن جاؤں،
وَأَحَبَّنِيَ النَّاسُ، اور میں لوگوں کا بھی میں پسندیدہ ہوں، اللہ کا بھی پسندیدہ بن جاؤں، اور لوگوں کی آنکھوں کا بھی میں تارا، لوگوں کی آنکھوں کا محبوب بن جاؤں۔ جب مبارک رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آیا، وہ شخص آیا، اللہ کے رسول نے ایک وہ عمل بتایا، فرمایا یہ عمل اختیار کرو گے تو تم اللہ کے محبوب اور اللہ کے پسندیدہ بن جاؤ گے، اور دوسرا وہ عمل بتایا کہ تم اس عمل کو اختیار کرو گے تو تم لوگوں کی آنکھوں کے محبوب بن جاؤ گے، لوگوں کی نظر کے تارے بن جاؤ گے۔ پہلا عمل اللہ کے رسول نے فرمایا اذهب فی الدنیا احبنی اللہ، فرمایا پہلا وہ عمل اس کو اختیار کرو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اذهب فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو۔ اب بے رغبتی، جب اس چیز کو علماء منبروں پر اور مصنفین اپنی کتابوں کے اندر جب لکھتے ہیں تو ایک عام قاری، عام کتاب کا پڑھنے والا یا عام سامع، اس کی جب سماعت سے یہ باتیں گزرتی ہے کہ اذهب فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، دنیا سے دوری اختیار کرو، تو عام سامع اور عام پڑھنے والا، عام قاری اس بات کو محسوس کرتا ہے کیا ہم ضروریات زندگی کو پورا کرنا چھوڑ دیں؟ کیا ہم کھانا پینا ترک کر دیں؟ کیا ہم شادی بیاہ نکاح کرنا چھوڑ دیں؟ ایک عام قاری اور عام سننے والے کے ذہن کے اندر اذهب فی الدنیا کا یہ مفہوم اور یہ سینس پیدا ہو جائے کہ ہم کھانا پینا چھوڑ دیں، میل ملاپ چھوڑ دیں، ہم اپنی سوشل لائف اور سوشل زندگی کو ہم سیکریفائس کر دیں۔ نہیں، اذهب فی الدنیا کا ہرگز یہ مفہوم نہیں ہے کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے، انسان ضروریات زندگی کو پورا کرنا چھوڑ دے۔ یہ اذهب فی الدنیا کا مفہوم نہیں ہے۔ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اس کا ایک سادہ سا اور کامن مفہوم یہ ہے اذهب فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو۔ اس کا مفسرین اور محدثین اور شارح یہ معنی بیان کرتے ہیں، یہ ہرگز نہیں ہے کہ کھانا پینا اور ترک موالات اور سوشل لائف کی ترک کر دو۔ اذهب فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، محدثین کہتے ہیں، اور تشریح اس کی شارح یوں بیان کرتے ہیں کہ اذهب فی الدنیا، یعنی جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر تمہارا بھروسہ اور اعتماد اور ٹرسٹ اس سے زیادہ ہو جائے جو تمہارے پاس ہے۔ یہ پہلا معنی محدثین بیان کرتے ہیں، وہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر آپ کا بھروسہ، آپ کا وشواس، آپ کا ٹرسٹ، آپ کا اعتماد اس سے زیادہ ہو جائے جو ہمارے پاس ہے۔ یہ ہے، اور قرآن میں کہتا ہے ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ کیوں؟ یہ بے رغبتی کا یہ معنی محدثین اس لیے بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سے کہیں زیادہ اعتماد اس پر زیادہ ہونا چاہیے جو پروردگار عالم کے پاس ہے۔ اس لیے کہ اب آپ کمپیئر کیجیے جو ہمارے پاس ہے، جو آپ کے پاس ہے، اور جو پروردگار عالم کے پاس ہے، اب ہمارا اعتماد اس پر زیادہ ہو جو رب تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ قرآن کہتا ہے ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو رب کے پاس ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اور جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ ما عندکم ينفد، تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو رب تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہ forever باقی رہنے والا ہے۔ اب ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس صحت ہے، یہ صحت ختم ہونے والی ہے۔ ہمارے پاس مال ہے، یہ مال ختم ہونے والا ہے۔ ہمارے پاس جوانی ہے، جوانی ختم ہونے والی ہے، تو یہ صحت باقی کیسے رہے گی؟ جوانی باقی کیسے رہے گی؟ مال دولت باقی کیسی رہے گی؟ یہ اللہ کے پاس ہے، وہ باقی رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ سیو اور محفوظ ہونے والا ہے۔ تو یارو، صحت اللہ نے دی ہے، صحت تو ختم ہو جائے گی، لیکن اس صحت کے اوپر رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی بجا لائے، اس صحت کے اوپر اللہ رب العزت کا آپ نے شکریہ بجا لائے، جیسا اس کو یوٹیلائز کرنا تھا آپ نے ایسا اس کا استعمال کیا۔ یاد رکھیں جوانی ختم ہو جائے گی، لیکن جوانی کی عبادت، جوانی کی خدمت میں کی جانے والی اللہ کی بندگی یہ اللہ کے پاس باقی رہنے والی ہے۔ صحت ختم ہو جائے گی، لیکن جو صحت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو صحت، جو ہیلتھی لائف دی ہے، جو صحت عطا فرمائی، اس صحت پر تم نے تو اسلام پر چلے، اسلام کے انسٹرکشن پر چلے، اللہ رب العزت کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بجاؤ کرتے رہے، وہ وہ لمحات وہ اللہ کے پاس باقی رہنے والے۔ مال یہ بھی تو ختم ہونے والا ہے، لیکن وہ مال جو تم نے راہ خدا کے اندر خرچ کر دیا ہے، اللہ رب العزت کے راستے میں تم نے جو مال خرچ کیا ہے وہ مال اللہ کے پاس باقی رہنے والا ہے۔ لہذا صحت بھی ختم ہو جائے گی، جوانی بھی ختم ہو جائے گی،
مال بھی ختم ہو جائے گا لیکن وہ مال تم نے راہ خدا میں خیرات کر دیا ہے، صحت کو اللہ رب العزت کے راستے میں اس صحت کے عالم کو خرچ کیا ہے، اور جوانی کے میں اللہ کی بندگی کی، یہ ساری چیزیں رہنے والی ہے، تو جو تمہارے پاس وہ ختم ہونے والا ہے، ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، اور جو رب تعالیٰ کے یہاں بھیج دیا ہے، چاہے وہ عبادت کی شکل میں، چاہے وہ مال کی شکل ہو، چاہے وہ جوانی کا پیریڈ ہو، یہ اللہ کے پاس باقی رہنے والا ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، لہذا جو کچھ ہمارے پاس ہے، مفسرین اور محدثین پہلا معنی بیان کرتی ہیں کہ اس حد فی دنیا سے دوری اختیار کرو، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اس کا پہلا معنی یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سے کہیں زیادہ اس پر جو اللہ کے پاس ہے اس پر تمہارا اعتماد اور بھروسہ زیادہ ہونا چاہیے۔ ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ فنش ہونے والا ہے، اور یقیناً کل من علیہا فان کے بعد ہم بھی تو فانی ہیں، ہمیں بھی ختم ہونے والے ہیں، ہم اس زندگی کے اندر ٹیمپرری لائف گزار رہے ہیں، عارضی لائف گزار رہے ہیں، اگر کوئی باقی رہنے والی فار ایور اور ایون لاسٹ اگر کوئی کسی کی ذات ہے تو تبارک تعالیٰ کی ذات ہے، لہذا ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور باقی رہنے والی بات اللہ کی ہے، اور باقی رہنے والی وہ چیزیں ہیں جو ہم نے جوانی کے اندر اور عالم صحت کے اندر اور اللہ نے مال دیا تو اس کو ہم نے گزار دی، وہ چیزیں باقی رہنے والی ہیں۔ اس حد فی دنیا، اللہ کے رسول نے اس آنے والے سائل کو پہلی چیز بتائی، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو۔ یہ تو میں نے پہلا معنی بیان کیا کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر بکری کو ذبح کیا گیا اور اس کو صدقہ کیا گیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا اس کو صدقہ کر دیا جائے، غریب و مساکین کے اندر اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا، اس کو تقسیم کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا عائشہ کیا گھر میں کچھ بچا ہے، گھر میں کچھ باقی بھی ہے اس صدقے کے گوشت کے اندر سے، یا اس بکری کو ہم نے جو ذبح کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے یا رسول اللہ، کہا یا رسول اللہ سب کچھ ختم ہو گیا، صرف ایک چیز باقی رہ گئی، وہ کیا کہ شانہ، جو گندے کا گوشت تھا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، صرف ایک بکری کا شانہ، بکری کا صرف شانہ بچ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عائشہ یہ نہ کہو، بلکہ یہ کہو جو ہم نے غریبوں میں خیرات اور تقسیم کر دیا ہے وہ باقی رہ گیا ہے، اور جو ہم نے اپنے گھر کے لیے بچا کے رکھا ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ جو راہ خدا میں یہ سینس پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ ہم نے دنیا کے اندر بے رغبتی کا جو جذبہ ہمارے اندر بیدار ہو گیا۔ عائشہ یہ نہ کہو کہ جو تقسیم کیا وہ ختم ہو گیا، نہیں، جو ہم نے اپنے گھر کے لیے بچا کر کے رکھا ہوا ہے وہ فنش ہو گیا، اور جو غریبوں کے نام کر دیا ہے وہ اللہ کے باقی رہنے والا ہے۔ تو ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ نے راہ مولا میں لٹا دیا ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ فقہ نے اسی لیے تو حدیث پاک میں آیا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں انسان کہتا ہے میرا مال، حضور کہتے ہیں تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے خرچ کیا، تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے پہن لیا، اب جو تو اس دنیا سے ڈپارٹ کرے گا، اس دنیا سے چلا جائے گا، رخصت ہو جائے گا، تو تیرا مال وہی ہے، وہ تو انہیریٹنس ہو گیا، وہ تو وراثت کا مال بن گیا، وہ جائیداد تیری نہیں ہے، جو تو نے کھایا وہ تیرا مال، جو تو نے پہنا وہ تیرا مال، اب تیرے پیچھے وہ تیری اولاد کا ہے۔ جیسے ہی تو دنیا سے جائے گا لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے، پراپرٹی اور جائیداد کے حوالے سے معاملات شروع ہو جائیں گے، تو یہ تیرا مال نہیں ہے، تیرا مال وہ جو تو نے پہن لیا، تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا۔ دنیا سے بے رغبتی کا پہلا معنی ہے ازہد فی دنیا، یعنی یہ کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر ہمارا اعتماد اور بھروسہ زیادہ ہونا چاہیے اس سے جو ہمارے پاس ہے۔ اب دنیا سے بے رغبتی کی دوسری مثال یوں سمجھیں آپ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ کی جانب سے امتحان آتے ہیں، آپ پر بھی آتے ہیں، ہم سب پر اللہ کی جانب سے کبھی کبھی آزمائشیں آتی ہیں، مسائل اور مشکلات آتی ہیں، اس وقت انسان کی حالت یقیناً صدمہ ہوتا ہے، غم سے انسان، غم کے بادل انسان کی پر سائے کی طرح چلتے نظر آتے ہیں، اس وقت انسان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ اب وہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے صبر، ایک ہے غم بھی، کبھی اولاد کی شکل میں، کبھی مال کے بربادی کی شکل میں، کبھی بزنس کے لاس کی شکل کے اندر، یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان کا سلسلہ چلتا ہے، اس وقت انسان کی کیفیت کو دکھا جائے گا۔ دنیا سے بے رغبتی کی دوسری پہچان یہ ہے کہ جب رب تبارک و تعالی کی طرف سے آزمایا جائے، اللہ کی طرف سے جب آفتیں آئیں، مصیبتیں آئیں، اس وقت وہ چیز ہے، یا تو انسان جو آفت آئی ہے کبھی جان کی شکل میں، کہ کبھی جان کا
جان کی تلافی ہو جاتی ہے، کبھی مال کی تلافی ہو جاتی ہے، کبھی جائیداد کی تلافی ہو جاتی ہے، اس وقت دیکھا جائے تو انسان صبر کرے. اور ایک غم بھی ہے، نقصان ہو گیا، غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اس وقت دو چیزیں، اب دو چیزوں کو کمپیئر کیا جائے، دو چیزوں کا تقابل کیا جائے. لیکن اس وقت اگر انسان کے دل میں جذبہ پیدا ہو گیا کہ جو نقصان جان کی تلافی ہوئی ہے، مال کا نقصان ہوا ہے، جو پراپرٹی کا نقصان ہوا ہے، یا کسی کا انتقال گھر کے اندر ہو گیا ہے، یا بڑی آفت آ گئی ہے، اس وقت اگر میں صبر کروں گا اس صبر پر میرا رب تبارک و تعالیٰ اس میں مجھے اجر و ثواب عطا فرمائے گا. تو اب کمپیئر تقابل کیا جائے، ایک تو صبر ہے، دوسرا غم بھی ہے. تو اس کا یہ یقین ہو جائے، اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے کہ نہیں، جو میں صبر کروں گا اس پر پروردگار جو مجھے اجر و ثواب عطا فرمائے گا، وہ اجر وہ ثواب اس غم سے زیادہ ہے جو مجھے نقصان اور جو مجھے جان کی تلافی سے مجھے پہنچا ہے. یہ اگر جذبہ پیدا ہو جائے کہ صبر پر ثواب اس غم سے زیادہ ہے، تو مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں کہ یہ دنیا سے بے رغبتی کی پہچان ہے کہ اس کا دل دنیا سے بے رغبت ہو چکا ہے. اور تیسری پہچان دنیا سے بے رغبتی کی، انسان کے لیے مدح، پرشنسا، پریز اور ذم، برائی، اس کی انسلٹ، یہ دونوں چیزیں برابر ہو جائے. یعنی آپ کی یا ہماری یا حافظ صاحب کی کسی نے تعریف کر دی، کوئی بہت زیادہ ان کو اپریشیٹ کر رہا ہے، بہت زیادہ ان کی پریز کر رہا ہے، آپ بڑے ہوئی ہیں ماشاءاللہ، آپ کی کوالٹیز، آپ کی خوبیوں کا کیا کہنا، آپ بڑے سخی ہیں، آپ بڑے علم والے ہیں، آپ بڑا اچھا بولتے ہیں، آپ کے کریکٹر کا یہ خوبیاں ہوتی ہیں. کبھی انسان دانوی ہوتا ہے، کبھی انسان جنرس ہوتا ہے، بڑا سخی ہوتا ہے، لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں. یہ ہے مدح، یہ یعنی اس کے سامنے اس کی جب پرشنسا کی جائے تو کہیں ایسا انسان بھولے نہ سمائے. اس وقت علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے کوئی خوبی آپ کی تعریف بیان کرے، یا آپ کی یعنی بالکل فیس ٹو فیس اگر کوئی آپ کو بہت زیادہ آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہے، بہت زیادہ آپ کی پرشنسا کر رہا ہے، بہت تعریفیں کر رہا ہے، تو اس وقت سب سے پہلا جملہ یہ ہونا چاہیے الحمدللہ ہونا چاہیے، اور فوراً یہ کہنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہیں کبر، تکبر دل کے اندر پیدا نہ ہو جائے. تو اگر کوئی پرشنسا آپ کی کرے تو بھولے نہ سمائے، ایسا نہیں ارے واہ میرا یہ تو یہ. اور دوسری کی ذم، برائی بھی لوگ بہت کرتے ہیں. اور آج تو یہی ہے کہ انسان کے اندر خوبیاں ہو، اگر 99 خوبیاں اور اگر 1% اس کے اندر برائی کا پہلو ہے، لوگ 99 خوبیوں کو وائپ آؤٹ کر دیتے ہیں، اس کو مٹا دیتے ہیں اور اس کی ایک برائی سے اس کو یاد کرتے ہیں. تو کبھی یہ بھی معاملہ آتے ہیں جب انسان کی برائی کی جائے تو یہ نہ ہو کہ تیش میں آئے، شریعت کے حدود کو پھلانگ نہ دے. کیوں یہ میرے نبی کے ساتھ بھی قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. بھی ہم جانتے ہیں مشرکین جو آپ کو ایذا پہنچاتے ہیں، ہم جانتے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، اس سے آپ کے ان کو تکلیف پہنچتی ہے. تو فرمایا اگر ذم اور برائی، پرشنسا اور برائی، یہ دونوں چیزیں اس کے لیے برابر ہو جائے. یا کوئی تعریف کر رہا ہے تو ایسا نہیں کہ بھولے نہ سمائے، اور کوئی برائی کر رہا ہے تو تیش میں آئے، شریعت کی خلاف ورزی نہ کرے. تو فرمایا یہ دنیا سے بے رغبتی کی تیسری پہچان ہے. یہ اللہ والے تھے، چنانچہ ان کے سمندری جہاز میں ان کا مال جا رہا تھا، تو کسی نے خبر دی اللہ والے سے کہ وہ جو جہاز جس میں آپ کا سامان پہنچ رہا تھا وہ جہاز غرق ہو چکا ہے، وہ ڈراؤن ہو چکا ہے، ڈوب چکا ہے. تو اس اللہ والے نے کہا کیا کہا الحمدللہ. پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی کہ نہیں، وہ جو جہاز ہے، جس جہاز میں آپ کا سامان تھا، اس کے ڈوبنے کے حوالے سے جو خبر آئی، پہلی باری خبر جو ہے وہ غلط خبر ہے، آپ کا سامان تو بچ گیا. آپ نے کہا الحمدللہ. اب لوگوں نے کہا بات سمجھ لیں اس اللہ والے سے کہ جب پہلی دفعہ آپ تک یہ خبر پہنچی کہ وہ جہاز ڈوب چکا ہے جس میں آپ کا سامان جا رہا تھا، آپ نے الحمدللہ کہا. اور جب پھر خبر آئی کہ نہیں وہ جہاز تو صحیح سلامت ہے، پھر آپ نے کہا الحمدللہ. معاملہ سمجھ نہیں آ رہا ہے. کیا آپ کا مال، جب پہلی خبر آئی کہ آپ کا مال ڈوب چکا ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوئی، آپ کو غم اور دکھ نہیں ہوا کہ آپ کا سامان سمندر کی نزل ہو گیا، تو آپ کو دکھ نہیں ہوا؟ ہوا ہے. پھر آپ نے الحمدللہ کہا. جب آپ کو سامان کے اس جہاز کی صحیح سلامت ہونے کی خبر آپ تک پہنچی تو آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ کہا ہوئی خوشی. آپ نے الحمدللہ کہا. جان اب دیکھو اللہ والے کہتے ہیں یقیناً اس مال کے ڈوب جانے کا غم یہ انسان کی فطرت ہے.
انسان کی فطرت ہے. تو جب وہ پہلی خبر آئی کہ آپ پہلی جب یہ خبر دی گئی کہ جو مال آپ تک پہنچا آیا، آپ کا جو جس جہاز کے اندر آپ کا سامان جا رہا تھا وہ ڈوب چکا ہے، تو میں نے اپنے دل کو ٹٹولا، تو میرا دل اللہ کی تقدیر پر راضی تھا. تو میں نے کہا الحمدللہ. اور پھر جب دوبارہ خبر آئی کہ آپ کا سامان صحیح سلامت ہے، پھر میں نے اپنے دل کو ٹٹولا، تو میرا دل اللہ کی ذات سے مطمئن تھا. تو میں نے الحمدللہ. یہ جب کیفیت ہو جائے، یہ ہے دنیا سے بے رغبتی کی مثال. اللہ والوں کی تو شان ہے. غالباً شیخ شادی شیرازی کے حوالے سے یہ واقعہ کہا گیا ہے کہ دمشق کے حوالے سے بھی اس کو کوٹ کیا گیا ہے، اور ایک بغداد کے حوالے سے بھی واقعہ کو کوٹ کیا جا رہا ہے. چنانچہ کہ آپ مسجد کے اندر کہیں سے آ رہے تھے اور مسجد میں غالباً نماز ادا کی آپ نے، اور آپ کے جو شوز تھے تو آپ نے مسجد میں رکھے. جب نماز پڑھ کے نکلے تو سوزی غائب ہو گئے. تو دل میں نے کہا غم مال کے جانا، یہ غم ہونا یہ انسان کی فطرت ہے. چنانچہ جیسے باہر نکلے اور اسی تلاشی میں کہ کہیں مل جائے، سامنے ایک شخص کو، ایک بیگر کو دیکھا، بھیک مانگنے والے کو دیکھا. تو کیا دیکھا انہوں نے؟ پھر اپنا جائزہ لیا اور سامنے والے کا جائزہ لیا. کہے ساتھی شیرازی تیرے تو شوز غائب ہو گئے ہیں، جو سامنے والا کٹورا لے کر بھیک مانگ رہا ہے اس کے تو پاؤں ہی سے معصوم ہے، وہ تو اس کی طرف آگے نہیں. آپ نے اللہ کا شکریہ ادا کیا. یہ ہے دنیا سے بے رغبتی کی تیسری مثال. پہلی مثال یہ ہے کہ اس پر ہمارا اعتماد اور بھروسہ زیادہ ہونا چاہیے جو اللہ کے پاس ہے. دوسری مثال یہ ہے کہ مصیبت آئے تو اس پر صبر کرے اور یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ اس صبر پر ثواب ملے گا اس غم سے زیادہ ہے جو مال کے جانے سے مجھے پہنچا. اور تیسری مثال یہ ہے کہ ضم یعنی پرشنسا اور برائی، ضم اور مدح اس کے لیے برابر ہو جائے، نہ بھولے نہ سمائے اور نہ کسی نہ تیش میں آ جائے. کہا یہ تیسری مثال ہے. تو حضور نے فرمایا جب وہ صحابی آئے کہ دلنی علی عمل اذا عملت احبنی اللہ واحبنی الناس، تو حضور نے فرمایا ازہد فی الدنیا، یہ عزت فی الدنیا بے رغبت کا پہلا معنی. کہا یہ اختیار کرو گے تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اور دوسری چیز نے فرمائی ازہد فیما ان الناس یحبک الناس، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی اختیار کرو کہ تم لوگوں کی آنکھوں کی تارے بن جاؤ گے، تم لوگوں کے محبوب بن جاؤ گے. اب لوگوں کے پاس کیا ہے؟ ازہد فیما ان الناس، دوری اختیار کرو. لوگوں کے پاس مال ہے، لوگوں کے پاس پراپرٹی ہے، لوگوں کے پاس جائیداد ہے، لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، لوگوں کے پاس نہ جانے کیا کیا چیز ہے. تو فرمایا اب اس میں رغبت ہر آدمی چاہتا ہے، ورنہ لوفل طریقے سے حلال مینس کے ذریعے کمانے کی شریعت نے کبھی پابندی نہیں لگائی. ہاں حلال طریقے سے کمائیں، جتنے محنت کریں، مشقت کریں. بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں سب کی رحمت بن کر کے آئے ہیں. اسلام کمانے کے اوپر اور مال جمع کرنے کے اوپر پابندی نہیں لگاتا ہے، بلکہ وہ مینس اور سوچ دیکھی جاتی ہے کہ جو مال آپ نے کمایا ہے آیا وہ طریقہ حلال طریقہ اختیار کیا یا انلوفل حرام طریقے سے کمایا. ورنہ آپ دیکھیں یہ اسلام کے اندر مال ہی تو تھا کہ جب جنگ کے حوالے سے اسلام کو ضرورت پڑی، اللہ کے رسول صحابہ کے درمیان منبر پر یہ کہتے تھے آؤ جمع کرو، اس لیے کہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے. تو جب کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا عثمان کھڑے کر کہتے یا رسول اللہ 100 اونٹ بہت سارے سامان کی میری طرف سے. تو جہاں اسلام کو سخاوت اور مال کی ضرورت پڑی، مسجد نبی کی زمین کا معاملہ ہو یا جنگ کا معاملہ ہو، اللہ نے صحابہ کے اندر جن کو دانویر بنایا تھا، جن کو جنرس اور سخی بنایا تھا، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور آقا کریم کا شانہ بشانہ ساتھ دیتے ہیں اور اسلام کو چار باغ عالم میں پہنچانے کے لیے وہ ہمیشہ آگے نظر آتے ہیں. لیکن مال کمانے کے لیے ذریعہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کون سا ذریعہ استعمال کیا گیا ہے، کون سا طریقہ استعمال کیا گیا؟ ورنہ غوث اعظم یہ نہ کہتے جب تحفہ دیا گیا اور کہا اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا، اگر میں اس کو نچوڑوں تو جہاں سے تم نے لوگوں کا مال جمع کیا وہاں تک اس کا خون پہنچ جائے گا. فقان محترم، یہ شخص اللہ کے رسول نے مصافحہ کیا، یہ حضور کی شان ہے. حضور غریبوں سے بھی ملتے تھے، مزدوروں سے بھی ملتے تھے، امیروں سے بھی اللہ کے رسول سے مصافحہ کیا کرتے تھے. ایک شخص سے اللہ کے رسول نے مصافحہ کیا، ہاتھ بہت کڑک تھا، اٹھیلی. اللہ کے رسول نے کہا یہ ہاتھ کڑک کیوں ہے؟ وہ مزدور تھا اور سامنے والے تھے امام الانبیاء تھے. کہا یا رسول اللہ کو جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے
اس پہاڑ پر میں مزدوری کرتا ہوں اور اپنے بیوی بچوں کا گزران چلاتا ہوں اور اپنا پیٹ بھرتا ہوں. تو یہ کوئی معمولی اور ایک لوور کیٹیگری کا کام نہیں ہے مزدوری کرنا. مزدور اس فرمان کو سن کے فخر سے اس کا سینہ پھول کشادہ ہو جانا چاہیے. چنانچہ کہا یہ فرمایا یہ فکر مت تو کہا القاسم حبیب اللہ، آج سے کمانے والا اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا دوست ہے، اور جو ٹھگ کر کے شان کرتا ہے اپنے ہاتھوں کے ذریعے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو اذهب فيما عند الناس يحبك الناس، کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ، تم لوگوں کے محبوب بن جاؤ. لوگوں کے پاس مال جائیداد سب کچھ ہے، لیکن آپ کہیں گے ابھی تو آپ کمانے کی بات کر رہے تھے اور ابھی آپ پوری کی بات کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں محدثین کہتے ہیں اذهب فيما عند الناس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نہ کماؤ، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں لالچ نہ رکھو. یہ تو یہ بھی ہے اس کا حسد نہ رکھو. اصل یہ کہ نہیں اس کو نہیں ملنا چاہیے، یہ چیزیں میرے پاس ہونا چاہیے، نہیں بلکہ مومن کا شیوا تو یہ ہونا چاہیے اللہ نے تجھے دیا ہے تو اللہ تجھے اور بھی دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے مجھے بھی نوازے. یہ ہونا چاہیے. تو لالچ نہ رکھیں، امید اور اللہ کسے مانگیں، یہ اذهب فيما عند الناس ہے. اور آپ دیکھیں فرمایا حضور کہتے ہیں اگر یہ کرو گے یعنی لالچ نہ رکھو، دوری اختیار کرو، بلکہ لالچ نہ رکھو، تو کیا ہوگا يحبك الناس، تم لوگوں کے محبوب بن جاؤ گے. آپ سرکار غریب نماز کو دیکھو، ہمارے یہاں لوگ ہر مہینہ لوگ چھٹی شریف اجمیر شریف پہنچتے ہیں، جانے والے عمرہ کو بھی جاتے ہیں، جانے والے بغداد بھی پہنچتے ہیں. مقامات مقدسہ کی جو ہولیت اسلام کی پریسی سے لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں ہندوستان جو مغلیہ سلطنت کے بادشاہوں جو ہے بڑھانے کی ہے، لیکن آپ دیکھیں یحبک الناس کیسے ہوتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں کے تارے بن گئے. آج آپ کو شاہجہاں کا مقبرہ مغلیہ خاندان کے جو سلاطین تھے ان کا مقبرہ نظر نہیں آئے گا، ان کے محل تو آپ کو مل جائیں گے، لیکن آپ سرکار غریب نواز کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں آپ کو اجمیر مقدس چلے جائیں، آپ وہاں لوگ فاتحہ پڑھیں. کئی تو ایسے کہ ان کی قبر بھی گمنام ہے، قبر کا پتہ بھی نہیں ہے، لیکن قربان جاؤں اللہ والوں کی شان جنہوں نے اذهب فيما عند الناس پر عمل کیا کہ آج لوگ کشاں اٹیک ہو کر آج دیکھو لوگ اجمیر معلیٰ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. یہ محبت يحبك الناس یہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العزت. آپ دیکھیں لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ڈال دی، اللہ نے ڈال دی. تو حضور اس سائل کو کہتا ہے اذهب فيما عند الناس، لالچ نہ رکھو اس پر، فرمایا تم لوگوں کے محبوب بن جاؤ گے. تو پہلی بات فرمائی اذهب فی الدنیا، فرمایا کہ دنیا سے بے رغبت اختیار کرو، تو کہا کہ سائل تو اللہ کا محبوب بن جائے گا. دوسری فرمائی واذهب فيما عند الناس، جو لوگوں کے پاس اس میں لالچ نہ رکھو کہ تم لوگوں کی آنکھوں کے تارے بن جائیں. یقیناً دوستو عرض کرتا وقت کے حوالے سے یہ وقت اور تمہیدی گفتگو میں وقت یہ آپ کے پاس ہے. آج تو لوگ ہمارے بچے یہ کہتے ہیں کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے میں گیم کھیلتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ نعمتان مغبون فیما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جسے اکثر لوگ غفلت میں. کون؟ الصحت. صحت کی قدر و قیمت کتنی پرائس لیس صحت ہے. اس سے پوچھو جو گھر سے اذان کی آواز سن کر مسجد آ کر کرسی پر نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرنا چاہتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا ہے، رکوع کرنا چاہتا ہے رکوع نہیں کر سکتا ہے. اس کو پوچھو. لہذا اگر ہمیں اللہ نے صحت دی ہے تو اس کو غنیمت جانو اور اس کو اللہ کی عبادت میں گزارو. فرمایا الصحت والفراغ، فرصت. کہتے ہیں کہ ٹائم پاس ہے، ٹائم ختم، اس فرصت کے وقت اس سے پہلے کہ تم مشغول ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ وقت تمہیں نہ ملے اس کو غنیمت جانو. یقیناً صحت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور فراغت اور فرصت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ رب العزت ایک مختصر سی چند باتیں جو محدود وقت میں آپ کے سامنے رکھی، اللہ سب سے پہلے مجھے ناچیز کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت اس بات میں یہ بھی دعا کریں کہ اس وقت عالم اسلام کی جو حالات سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کی تک برابر پہنچ رہے ہیں مسجد اقصیٰ کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کی تسلط سے اور غازیان قبضے سے ناجائز قبض سے اللہ حفاظت عطا فرمائے. اور جو بھی مسلمان برسر پیکار ہے اس کے لیے لڑ رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قطرے خون کو اللہ قبول فرما کر اسلامی جو 57 ممالک کے جو بالخیرت حکمراں ہیں اللہ انہیں خیرت ایمانی عطا فرمائے، خیرات اللہ حمیت اسلامی عطا فرمائے. اور پھر سے مجاہد نبی سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی دلیر اور بہادر اور غیرت مند اور حمیت والا اللہ حکمراں پیدا فرمائے تاکہ وہ بیت المقدس پھر سے ہم مسلموں کے حوالے کرے. انشاءاللہ آپ سب کی دعاؤں سے میں ناچیز یہ مننے کو انشاءاللہ عازم حرمین قریبین ہوں. تو آپ سب میرے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ
میری سفر کو آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب نے جو جا چکے ہیں بار بار اور جو جانے کی حسرتیں دل میں رکھیں، اللہ ان کے غیب سے اسباب پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حرم طیبہ کا مسافر بنائے، اور اہل سنت میں لگ جس کو اللہ مصطفیٰ کریم کے سلطوں کے سب کی معاف فرمائے۔ استغفر اللہ من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔